بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات پوری طرح اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جب ہم ولسن کیمیکل فیکٹری کے سامنے پہنچے۔ فیکٹری کا مین گیٹ اس وقت بند تھا اور گیٹ کے دونوں طرف طاقتور بلب روشن تھے، جن کی روشنی میں وہاں موجود ہر شے صاف اور نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ مین گیٹ کے دونوں طرف مزدوروں کے آنے جانے کے لیے 2 دروازے اور تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں بھی بند تھے۔ میں نے انور کمال سے کہا، تم جا کر گیٹ کھلواؤ اور چوکیدار سے معلوم کرو کہ دمن اور عالیہ یہاں موجود ہیں یا نہیں۔ فاطمہ جلدی سے بولی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولسن کا بنگلہ اس فیکٹری کے عقبی حصے میں ہے، وہ دونوں ہوں گے اگر یہاں تو اسی بنگلے میں ہوں گے۔ وہاں رہنے والوں کے بارے میں اس طرف موجود دربانوں کو علم نہیں ہوتا۔ فیکٹری کے عقب میں بھی ایک سڑک موجود ہے، بنگلے کا گیٹ ادھر ہی ہے اور بنگلے والوں کی آمد و رفت بھی ادھر ہی سے رہتی ہے، لہذا گاڑی ادھر ہی لے چلو۔ شرافت علی نے کار آگے بڑھا دی اور چکر کاٹ کے فیکٹری کے پیچھے والی سڑک پر لے گیا۔ اس طرف 2 اور بھی فیکٹریوں کے احاطے تھے، اس طرف عقبی دیواریں ہی تھیں جن کے پیچھے سے مشینوں کا شور ابھر رہا تھا۔ ولسن کیمیکل فیکٹری کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دروازہ صرف اتنا ہی بڑا تھا کہ اس میں سے کار گزر سکتی تھی۔ دروازے کے دونوں طرف 2 بلب یہاں بھی روشن تھے، لیکن ان کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بہت دور تک جا سکتی۔ شرافت علی نے گیٹ سے خاصے فاصلے پر نیم تاریکی میں گاڑی روک دی اور ہم چاروں کار سے نکل کر دیوار کے سائے میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ گیٹ تو اس طرف کا بھی بند تھا، لیکن شرافت علی نے انگلی سے اس کو بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا اور ایک لمبی گھنی مونچھوں والے دراز قد شخص جس کے بائیں شانے سے بندوق لٹک رہی تھی، باہر جان کر شرافت علی کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کڑک کر پوچھا، کیا بات ہے، کس کو ملنا ہے تمہیں؟ شرافت علی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فاطمہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئی اور بولی، مسز ولسن کو بتاؤ جا کر الزبتھ آئی ہے۔ وہ فاطمہ کو دیکھتے ہی ایک دم نرم پڑ گیا تھا۔ شاید وہ جب ایک رات مسز ولسن کے ساتھ یہاں رہی تھی تو اس نے اسے دیکھا تھا یہاں، اسی لیے اسے پہچان کر اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ بولا، ارے مس صاحبہ، وہ بیگم صاحب تو چلی گئی یہاں سے، آپ کو پتہ نہیں اس کے صاحب کا قتل ہو گیا تھا ادھر لاہور میں، وہ تو اسی روز یہاں سے چلی گئی تھی جس روز آپ گئی تھیں۔ اچھا؟ فاطمہ قدرے حیرت سے مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، یہ تو بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے تم نے، وہ کہاں گئی ہے یہاں سے؟ یہ تو جی ہم کو پتہ نہیں ہے، جب سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی ہے، دربان نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر اب فیکٹری کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کوئی نیا مینیجر تو آیا ہی ہوگا نا؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ نام تو مجھ کو پتہ نہیں ہے مس صاحب، نئے مینیجر صاحب ہیں کوئی مقامی ہی آدمی، مگر ہیں بہت سخت، ان کے سامنے کسی کو بات تک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بالکل نواب لگتے ہیں جی وہ، اور ان کی بیگم ملکہ لگتی ہے۔ وہ فوراً بولا، اچھا، وہ جو کوئی بھی ہیں میں ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ وہ گھر میں ہی ہے نا اس وقت؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہیں تو گھر میں ہی، مگر اس وقت کسی سے ملیں گے بالکل نہیں، وہ آپ صبح آ جائیں، دربان نے جواب دیا۔ ارے واہ، میں لاہور سے آ رہی ہوں، پتہ ہے تمہیں، بے حد ضروری کام ہے، اتنی رات کو واپس لاہور جانا پھر صبح آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تم جاؤ انہیں خبر کرو، لاہور سے کچھ مہمان آئے ہیں، فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ بولی، وہ تو آپ کا کہنا ٹھیک ہے بی بی، مگر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کتنے ہی ضروری کام سے کیوں نہ آئے اسے کہو، میں صبح سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اب اگر میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گے جی۔ بولا، وہ کسی طرح بات مان کر ہی نہیں دے رہا تھا، نہ تو خود اندر جا کر اطلاع دینے پر آمادہ ہوتا تھا اور نہ ہی فاطمہ اور شرافت علی میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ میں اس کے مسلسل انکار سے عاجز آ کر اچانک ان کے قریب جا پہنچا اور فاطمہ سے کہا، تم خواہ مخواہ اس کی خوشامد کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، اس
اس سالے کو اٹھا کر باہر پھینکو اور اندر چلے جاؤ تم لوگ۔ اوے میاں خان، تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں میں نے۔ باہر پھینکنے والے سالہ بدماشی دکھاتا ہے۔ اس نے اپنے شانے سے لٹکتی بندوق کو اتارتے ہوئے کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ ادھر سے، نہیں تو ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ اس نے بندوق سیدھی کرنا چاہی، عین اسی لمحے میں نے تیش میں آ کر الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ آدمی خاصا جاندار تھا۔ میں نے جتنی طاقت سے ہاتھ مارا تھا، اسے کوئی عام آدمی ہوتا تو الٹ کر دور جا گرتا، لیکن وہ صرف لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے سنبھل کر بندوق سیدھی کر کے اس کی نال میرے سینے سے لگا دی، مگر میں نے ایک جھٹکا دے کر نال کو پرے کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں پورے زور سے ٹانگ مار دی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ بندوق کی نال سینے پر دیکھ کر میں اپنے اوسان گم کر دوں گا اور وہ آسانی سے مجھے شکار کر لے گا۔ میری ٹانگ مارتے ہی اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور وہ لہرا کر نیچے جا گرا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے گرتے ہی میں اس پر جھپٹا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے رگے احساس مسل ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ساری مدافعت دم توڑ چکی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر سیدھا ہو ہی رہا تھا کہ ایک کڑکدار آواز سنائی دی، خبردار کوئی بھی حرکت نہ کرنا اپنی جگہ سے، اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ میں نے اس للکارنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 2 افراد تھے، دونوں ہی خاصے تنوتوش کے مالک تھے۔ قد ان کے 6 فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھے اور بدن ان کے سانچوں میں ڈالے ہوئے لگتے تھے۔ فولادی بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی سی دکھائی دیتی تھیں۔ لگتا تھا انہیں ایسے ہی موقعوں کے لیے خصوصی طور پر پالا گیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے جن پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ریوالوروں کے رخ ہماری طرف کر رکھے تھے اور خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی پشت پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں شاید اسی کمرے میں سے برآمد ہوئے تھے۔ دربان کے گرجنے کی آواز سن کر میں دربان پر سے ہٹ کر الگ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ان دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے ایک مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر بولا، اوئے سنا نہیں تو نے میں نے کیا کہا تھا؟ جانتا نہیں ہے تو مجھے؟ میں حکم عدولی کرنے والے کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کرتا ہوں۔ وہ اپنا ریوالور میری طرف سیدھا کر کے بولا، اگر تو سن نہیں سکتا ہے تو تجھے زندہ رہنے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ چل چھٹی کر تو اب۔ یہ کہہ کر وہ ریوالور کی لبلبی سے زور آزمائی کرنے لگا، لیکن اس کا ریوالور اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کسی طرح میں نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اوئے چڑی مار کی دم، تو کہتا تھا حکم عدولی برداشت نہیں کرتا ہے تو، اور حال یہ ہے تیرا کہ تیرے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور تک تیرا حکم نہیں مان رہا ہے۔ کچھ تیل چھیل بھی دیا تھا، اس میں کبھی زنگ شنگ تو نہیں لگ گیا ہے اس میں؟ اس کے ریوالور کو نکارا ہوتے دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھی نے مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ریوالور کا بھی وہی اثر ہوا تھا جو اس کے پہلے ساتھی کے ریوالور کا ہوا تھا۔ گولی اس میں سے بھی انتہائی کوشش کے باوجود برآمد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دونوں ایک دم پریشان سے نظر آنے لگے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں ریوالور ایک ساتھ نکارا کیوں کر ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک مجھے گھورتے ہوئے بولا، اوئے تو کون ہے بھائی اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے تیرا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کسی شکست خوردہ کو فاتح سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تمہاری باری ختم ہو چکی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور بنگلے میں کون مقیم ہے اور کس کی حفاظت کر رہے ہو؟ اوئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ریوالور بیکار ہو جانے سے ہم دونوں بھی بیکار ہو گئے ہیں۔ ہم خالی ہاتھوں پیروں سے بھی تمہارا سرما بنا سکتے ہیں، سمجھا؟ کیا ہے تو نے اپنے آپ کو؟ وہ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کے بھی ہاتھوں میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، لہذا یہ کہتے ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ سے جست کی اور اڑتے ہوئے میری طرف آئے۔ میں ان دونوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر پھرتی سے بائیں طرف تھوڑا سا ہٹا تاکہ ان کا نشانہ خطا ہو جائے۔
گئے۔ میرے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کا حملہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن ان کے پیر زمین پر ٹکتے ہی میں شکاری باز کی طرح اپنے قریب والے شخص پر جا پڑا۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ میں اس کی رگے احساس مسل ڈالوں، لیکن وہ بھی کچھ کم پھرتیلا نہیں تھا۔ میرا ہاتھ گردن پر پڑتے ہی وہ تڑپ کر چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو فاطمہ نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے میری طرح اس کی گردن پکڑنے کے بجائے نیچے آتے ہی ایک ٹانگ پکڑ کر اسے جھٹکے سے الٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ فاطمہ نے اس کے گرنے کے بعد بھی ٹانگ نہیں چھوڑی تھی اس نے پھرتی سے اس کی دوسری ٹانگ بھی پکڑ کر اسے چکر دینا شروع کر دیے تھے۔ اس کا دوسرا ساتھی جو میرے ہاتھوں سے نکل کر الگ جا کھڑا ہوا تھا، حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جو لمحہ بے لمحہ اس کے ساتھی کو تیزی سے چکر دیتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم اوپر اٹھ گیا اور اسی لمحے فاطمہ نے اس کی ٹانگیں اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں۔ وہ 6 فٹ کا بھاری بھرکم آدمی اس کے ہاتھوں سے یوں نکلا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، اور سیدھا جا کر سر کے بل پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ شخص نیچے گر کر کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اپنے ساتھی کی یہ درگت دیکھ کر دوسرے شخص پر ایک دم جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح دانت کچکچا کر گراتا ہوا فاطمہ کی طرف لپکا، مگر میں نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑا دی۔ وہ میری ٹانگ سے الجھ کر اوندے منہ فرش پر گرا۔ اس کے گرتے ہی میں نے اسے چھاپ لیا اور اس بار اس کی رگے احساس مسلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ کافی دما چوکڑی ہوئی تھی، جس کی آوازیں یقیناً اندر بنگلے میں بھی پہنچی ہوں گی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر سے کسی نے باہر جھانک کر بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں سے نمٹنے کے بعد میں نے فاطمہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری یہ ساری محنت ضائع ہی گئی ہے، بنگلے میں شاید کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا جناب عالی؟ جبکہ دربان نے کہا تھا، نئے مینیجر نے اسے حکم دیا ہے کوئی بھی آئے تو وہ کہہ دے صاحب آرام کر رہے ہیں۔ یہی تو کہا تھا اس نے کہ وہ صاحب کے آرام میں خلل ڈالے گا تو وہ ناراض ہوں گے۔ ہاں کہا تو یہی تھا اس نے، مگر اتنے ہنگامے کے باوجود اندر ذرا سی بھی ہلچل نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ آخر اگر اندر کوئی ہوتا تو وہ باہر کے حالات سے اس قدر بے تعلق تو نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے جواب دیا۔ وہ چند لمحے سوچ کر بولی، ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے اندر موجود لوگ اس خیال سے دم سادے بیٹھ گئے ہوں گے اندر کی ویرانی سے ہم یہی اندازہ لگا کر واپس چلے جائیں گے، بنگلے میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات نہایت مناسب اور معقول تھی۔ شرافت علی بولا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جیلانی، ہمیں بنگلے کو پوری طرح چیک کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے۔ آؤ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں، لیکن پہلے دونوں بے ہوش پڑے ہوئے آدمیوں کو گیٹ کے سامنے سے ہٹا دو۔ ہم نے ان دونوں کو اسی کمرے میں لے جا کر ڈال دیا جس میں سے وہ دونوں برآمد ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فاطمہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے ایک اچھے خاصے صحت مند اور جنگجو شخص کو فاطمہ کے ہاتھوں اس طرح مرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جانو کا بھی یہی اشر کیا تھا۔ اس بظاہر نرم و نازک دکھائی دینے والی لڑکی کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی کو یوں لٹو کی طرح گھما کر مار سکتی ہے۔ بڑی عجیب لڑکی تھی وہ، میں نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے دونوں بے ہوش افراد کو کمرے میں بند کر کے انور کمال کو گیٹ پر نگرانی کے لیے چھوڑا اور ہم تینوں بنگلے کی طرف بڑھ گئے۔ قریب پہنچ کر فاطمہ سرگوشی میں بولی، ہم دونوں اس طرف سے چلتے ہیں جناب علی، جو راستہ فیکٹری کی طرف سے ہے، اور شرافت علی تم ادھر سے اندر جاؤ، اور میرا تو خیال ہے تم انور کمال کو بھی اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ وہاں گیٹ پر کسی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطاً گیٹ بند کر دو۔ شرافت علی واپس مڑ کر انور کمال کو بلانے چلا گیا اور ہم دونوں بنگلے کا چکر کاٹ کر پیچھے کی طرف چل دیے۔ ہم موڑ کاٹ کر دوسری طرف پہنچے تو ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے روشنی باہر آتی دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئے۔ اسی لمحے میں نے عالیہ کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں پھر سمجھا رہی ہوں دمن، تم سب کچھ کرو لیکن یہ وطن فروشی کا کام مت کرو۔ اس ملک کے معصوم اور مظلوم کروڑوں بے گناہ انسانوں کا سکون غارت مت کرو۔ اتنے بہت سارے انسانوں کی آہ تمہیں برباد کر دے گی، اور یوں بھی جن کی خاطر تم اپنے ملک اپنی قوم کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، اپنا مقصد حاصل کر لینے کے بعد وہ تمہیں بھی چھوڑیں گے نہیں۔ تاریخ
تاریخ گواہ ہے فاتح اقوام نے ان لوگوں کو سب سے پہلے ختم کیا ہے جنہوں نے اپنے وطن سے غداری کر کے ان کی فتح کا راستہ ہموار کیا ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وطن، قوم، ملک، یہ سب بکواس ہے۔ آدمی کے پاس دولت ہو تو ہر ملک، ہر قوم اسے گلے لگانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دولت سے دنیا کے کسی بھی حصے میں اتنی زمین حاصل کی جا سکتی ہے جہاں آدمی آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ عالیہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے تمہارے دماغ میں یہ وطن پرستی کے جراثیم گھس گئے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں میری طرح اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دولت دنیا کے مختلف ممالک کے بینکوں میں محفوظ ہے، اور اب بھی وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر کے باہر بھیج رہے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت یا کسی بھی برے وقت میں وہ یہاں سے کہیں بھی جا کر پناہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکیں۔ عقل کے ناخن لو عالیہ، بھول جاؤ اس ملک کو، یہاں کچھ نہیں رکھا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ یہ زمین جس کی مٹی سے ہماری تعمیر ہوئی، یہ وطن جہاں ہم آزادی کا سانس لیتے ہیں، جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں، اپنی ایک پوری نسل کے خون سے غسل دے کر اسے پاک کیا اور ایک نسل اس تعمیر میں کام آ گئی۔ آپ کہتے ہیں کیا رکھا ہے اس ملک میں؟ کیا ہزاروں جانیں اسی وقت کے لیے دی گئی تھیں؟ کیا لاکھوں گھر اسی لیے جلے تھے کہ ایک روز تم جیسے بے ضمیر اور زر پرست کر اس ملک کو نیلام کر دیں اور کہیں کہ کیا رکھا ہے یہاں؟ ارے تم تو بہت ہی جذباتی ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں پاکستان سے اتنی محبت ہے۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جس مقام پر پہنچ چکا ہوں وہاں سے واپسی کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عالیہ بیگم، اگر تو نہیں چاہتی تو میں تمہیں آزاد کر دینے کو تیار ہوں۔ تم چاہو تو اس دھرتی میں، اس مٹی میں مل کر خود بھی فنا ہو سکتی ہو۔ میں تمہیں روکوں گا بالکل نہیں، لیکن میں تمہیں ضرور روکوں گی دمن۔ میری زندگی میں تم میرے ملک، میرے وطن کا سودا نہیں کر سکو گے۔ اوہ، تو تم روکو گی، مجھے ٹکراؤ گی تم۔ اس کا انجام جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ بہت زور سے ہنسا۔ انجام کی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی ہے دمن، یہ یاد رکھو، میں مر کر بھی تمہیں یہ ذلیل کام نہیں کرنے دوں گی۔ فنا ہوتے ہوتے بھی تمہیں ضرور فنا کر جاؤں گی۔ میں نے غلام جیلانی کو تمہارے کالے کرتوتوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ وہ تمہیں زندہ سلامت جانے نہیں دے گا یہاں سے۔ اب سمجھے وطن فروش، بے ضمیر، ملت کے سوداگر، دشمن؟ دمن غضبناک ہو کر بولا، اوہ، تو یہ تو ہے میری آستین میں سانپ بن کر رہنے والی ذلیل کتیا؟ تیری وجہ سے اس رات میرا مشن ناکام ہوا تھا اور میرے اتنے سارے بہترین تربیت یافتہ آدمی اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ تو نے اطلاع دی تھی جیلانی کو اس منصوبے کی۔ میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب افسوس یہ ہے کہ تو اپنے اس غلام جیلانی کا انجام نہیں دیکھ سکے گی۔ خبردار، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ دمن، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے شرافت علی کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اس نے یوں دمن کے سامنے جا کر بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ اس وقت شاید وہ عالیہ کی جان خطرے میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا تھا اور بغیر سوچے سمجھے دمن کے سامنے جا کر اسے للکار بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ فاطمہ بھی بے چین ہو گئی تھی اس کی آواز سن کر۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور پنجوں کے بل بے آواز چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا پہنچی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ کھڑکی زیادہ بلندی پر نہیں تھی اور اس میں گرل وغیرہ قسم کی کوئی چیز بھی نہیں لگی تھی۔ اس پر چڑھ کر آسانی سے کمرے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی سے گردن اونچی کر کے کمرے میں جھانکا۔ دمن اور عالیہ ایک ڈبل بیڈ پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ان دونوں کی پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ ان سے تھوڑا سا دائیں طرف وہ دروازہ تھا جہاں شرافت علی اور انور کمال اپنی سٹین کرنے لیے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ شاید دمن اور عالیہ کو بھی انہیں وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پھر عالیہ ایک دم چونک کر بولی، یہ تم لوگ کیا حماقت کر رہے ہو؟ فوراً واپس جاؤ، دیوار کی آڑ پکڑ لو ورنہ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دمن جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دوسرا ہاتھ بستر پر رکھے ہوئے تکیے کے نیچے ڈال کر ایک ننھا سا پستول نکال لیا اور پھر اس سے پہلے کہ انور کمال اور شرافت علی کچھ سمجھتے، اس کے پستول سے ایک شعلہ لپک کر شرافت علی کو خاکستر کر گیا۔ ایک لمحے میں شرافت علی جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ انور کمال حیرت زدہ سا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر شعلہ لپکا اور انور کمال بھی الگ سے کوئی
کوئی آواز نکالے بغیر جلے ہوئے درخت کی طرح نیچے جا گرا۔ عالیہ نے ان دونوں کو گرتے دیکھا تو ایک دم بھڑک کر جنونی انداز میں دھومن سے لپٹ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دھومن کا پستول والا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے اس کے بازو کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر فاطمہ تیزی سے کھڑکی پر چڑھی اور دوسری طرف کود گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی تھی۔ فاطمہ نے برق رفتاری سے ان کے قریب پہنچ کر دھومن کے اس ہاتھ پر جس میں پستول تھا اپنی کھڑی ہتھیلی کی بھرپور ضرب لگائی۔ اس کا ہاتھ چونکہ پہلے ہی عالیہ کے ہاتھوں میں تھا اور دونوں زور آزمائی کر رہے تھے، فاطمہ کے ہاتھ کی ضرب اتنی شدید اور بھرپور تھی کہ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، جسے عالیہ نے فوراً اٹھایا اور اچھل کر بیڈ سے دور چلی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دھومن کے بال پکڑ کے اسے گھسیٹ کر نیچے پھینکتے ہوئے کہا، دھومن بہت ناز تھا تجھے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں پر اور حرام کی کمائی ہوئی بے اندازہ دولت پر بڑی حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے تو نے، اور سمجھ یہ لیا تھا کہ اب فرشتہ اجل بھی تیرے نزدیک نہیں آ سکے گا، لیکن یہ کہ ملک الموت جب کسی کو شکار کرنے نکلتا ہے تو سارے حفاظتی انتظامات، سارے منصوبے، سارا کروفر درا کا درا رہ جاتا ہے۔ کوئی جان نثار، کوئی وفادار اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ایک انگوٹھی بنوا کر تو نے سمجھ لیا کہ کسی کی گولی تجھ تک نہیں پہنچ سکے گی، اور ایک آگ اگلنے والا کھلونا حاصل کر کے تو مطمئن ہو گیا تھا کہ اب کوئی تیری روح قبض کرنے تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ مگر تو نے دیکھا موت کس کس طرح، کس کس روپ میں، کیسے کیسے راستوں سے آدمی تک جا پہنچتی ہے۔